جی بہت سارے لوگ جو ہے وہ علمی باتیں نہیں سمجھ پاتے، انہیں تو موٹی موٹی باتیں بتانی پڑتی ہیں. اب میں کیا کروں کہ مجھے موٹی باتیں بھی نقل کرنی ہوں گی اور علمی باتیں بھی نقل کرنی ہوں گی. ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، مولانا حرم سے جا رہے تھے اپنے ہوٹل کی طرف، مکے کی بات ہے، رستے میں اسی ابا قبا کے ساتھ تھے، رستے میں دو مصری برابر سے گزرے، کہنے لگے ایرانی جا رہا ہے. تو جذبہ حب الوطنی پھڑکنے لگا اور میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ نہیں میں پاکستانی ہوں. تو کہنے لگے پاکستان میں شیعہ رہتے ہیں؟ یہ مصریوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے تو وہاں جملہ کہہ دیا تھا، اگر آپ متفق ہیں تو سن لیجئے. میں نے کہا جی پاکستان میں تو شیعوں کی اکثریت ہے، کم سے کم پاکستان کے بینک کے ریکارڈوں میں تو شیعہ اکثریت میں ہے جی، اور ہماری تعداد بھرپور ہے پاکستان کے اندر، ہم کسی سے کم نہیں ہیں. تو گفتگو ہوتی رہی اور باتیں بہت ہوتی رہیں، اور یہاں تک کہ جرول کے اندر جو ہے وہ ایک مسجد ہے، اس میں روزانہ پھر ہماری ایک گفتگو رہی، مناظرہ بھی رہا. روزانہ ایک نماز کے وقت میں ہم اپنے ہوٹل سے پہنچ جاتے تھے، وہاں تھوڑا بہت مناظرہ ہوتا تھا. تو ایک گفتگو میں، ایک دفعہ کی گفتگو میں یہ بات آئی کہ آپ یہ ہم جیسے ہیں، زندہ تھے اور اب معاذ اللہ مر گئے، اور اب کوئی درود و سلام پہنچتا نہیں ہے، یہ سلام کرنے کیوں آتے ہو، زیارت کرنے کیوں آتے ہو، یہ درود اس معنی میں کیوں پڑھتے ہو کہ وہ زندہ ہیں اور تمہاری بات کو سن رہے ہیں، اور سلام کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو میں ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ یہ موٹی عقل کا آدمی ہے تو یہ موٹی سی بات ہی سمجھ پائے گا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ابا زندہ ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اچھا دادا زندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں دادا کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کے دادا پہ اللہ کی لعنت ہو، مجھے معاف کیجیے گا. میں نے کہا جب انہوں نے کہا میرے دادا مر گئے، تو میں نے کہا آپ کے دادا پہ اللہ کی لعنت ہو. تو ناراض ہونے لگا، آپ میرے مرے ہوئے دادا پہ لعنت بھیج رہے ہیں. میں نے کہا صلوات تو پہنچتی نہیں ہے، لعنت پہنچ گئی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی لعنت روکنے کے لیے صلوات رکواتے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد.